اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ 313 بے سر و سامان افراد نے 1000 کے مسلح لشکر کو شکست دی ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس طرح ایک مٹھی بھر صحابہ نے عرب کے سب سے طاقتور قبیلے کو جھکا دیا؟ یہ وہ جنگ تھی جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا یا باطل اپنی طاقت کے نشے میں مست رہے گا۔ آئیے سنتے ہیں جنگ بدر کی مکمل داستان۔ مدینہ کی سرزمین پر امن اور سکون تھا، لیکن مکہ کے کفار کو یہ گوارا نہ تھا کہ اسلام ترقی کرے۔ انہوں نے مسلمانوں کو نہ صرف مکہ میں ستایا بلکہ ہجرت کے بعد بھی مسلسل سازشیں کرتے رہے۔ مکہ کے سردار، خاص طور پر ابو جہل، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پر تلے ہوئے تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو معاشی مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ قریش نے ہر ممکن طریقے سے ان کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف قریش کے تجارتی قافلے مسلسل شام اور مکہ کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بڑا تجارتی قافلہ لے کر آ رہا ہے جس میں مکہ کے تمام سرداروں کا مال بھی شامل ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ قریش کی معاشی طاقت کو کمزور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا کہ اس قافلے کو روکا جائے گا تاکہ قریش کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ مدینہ کے خلاف سازشوں سے باز رہیں۔ ابو سفیان انتہائی چالاک شخص تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے فوراً راستہ بدل دیا اور قافلے کو بچا کر مکہ پہنچا دیا۔ مگر اس نے ایک چالاکی یہ بھی کی کہ مکہ میں ایک پیغام بھیجا کہ مسلمان تمہارا قافلہ لوٹنے والے ہیں، جلدی مدد کے لیے پہنچو۔ یہ سن کر قریش کے بڑے بڑے سردار فوراً تیار ہو گئے۔ ابو جہل نے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں 1000 جنگجو، 700 اونٹ، 100 گھوڑے، بہترین اسلحہ اور زریں۔ یہ لشکر پوری شان و شوکت سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لشکر کے نکلنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا، کیونکہ اصل منصوبہ قافلے کو روکنے کا تھا، نہ کہ کسی بڑی جنگ کا۔ مہاجرین نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، ہمیں جہاں لے چلیں ہم جانے کو تیار ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی رائے بھی لینا چاہتے تھے کیونکہ مدینہ میں اسلامی ریاست ابھی نئی تھی اور معاہدہ یہی تھا کہ وہ مدینہ کے اندر دفاع کریں گے، باہر نہیں۔ تب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کے کہنے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم کود جائیں گے۔ یہ جذبہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اعلان کیا کہ اب جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 313 افراد تھے، 70 اونٹ تھے، ایک اونٹ پر 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، 2 گھوڑے تھے، بہت کم ہتھیار اور زریں تھیں۔ رمضان 2 ہجری کو دونوں لشکر بدر کے مقام پر پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جنگی حکمت عملی اپنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشموں پر قبضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے قریب جگہ منتخب کی تاکہ مسلمان تازہ دم رہیں اور کفار کو پانی نہ مل سکے۔ خندق نما گڑھا کھودنا تاکہ کفار کے گھوڑے اور اونٹ رفتار کم کریں۔ صف بندی، ایک مضبوط فوجی ترتیب بنائی جس میں تیر انداز آگے اور باقی فوج پیچھے رکھی گئی۔ اللہ سے دعا، پوری رات اللہ کے حضور دعا مانگی، یہاں تک کہ اللہ نے فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا۔
جنگ کا آغاز عرب کے دستور کے مطابق انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ کفار کی طرف سے عتبہ اور شیبہ اور ولید سامنے آئے، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ چند لمحوں میں مسلمانوں نے کفار کے تینوں جنگجوؤں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے پورے لشکر کو حملے کا حکم دیا، لیکن مسلمانوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ جب جنگ شدت اختیار کر گئی تو اللہ نے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی۔ قرآن میں آیا، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس فرشتے گھوڑوں پر سوار ہو کر کفار کو کاٹ رہے ہیں۔ ابو جہل جو جنگ کے آغاز میں کہہ رہا تھا کہ آج ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، خود میدان میں بے یار و مددگار پڑا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ کفار کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی اور مسلمانوں نے 70 کفار کو قتل کیا، 70 کو قیدی بنایا، جبکہ خود صرف 14 شہداء دیے۔ اسلام کو زبردست قوت ملی۔ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو وہ فرشتے بھیج کر مدد کرتا ہے۔ کفار کی طاقت کمزور ہو گئی۔ قریش کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ مکہ اور مدینہ کی طاقت کا توازن بدل گیا۔ اب اسلام ایک ناقابل تسخیر طاقت بن گیا تھا۔ قیدیوں سے بہترین سلوک، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ کچھ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور کچھ نے تعلیم دینے کے بدلے رہائی پائی۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے ایمان، استقامت اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ بڑی سے بڑی مشکل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ کیا آج بھی ہم جنگ بدر کے اسباق کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اسلامی کہانیاں، واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔